السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العادون۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال لهم الله في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ فعظمت قرآن اہل بیت محمدی السلام۔ سب سے پہلے دعا کو ہوں خداوند متعال کی بارگاہ میں، پروردگارا جتنے بھی مومنین اس صف اعضاء میں آئے ہیں، تیرے رسول کی اس رحلت و شہادت، تیرے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اس صف اعضاء میں جتنے بھی مومنین آئے ہیں، پروردگارا ہر فرد کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل کے اندر، اپنے ہسپتالوں کے اندر، گھروں کے اندر، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ ہر مقام پر جس جگہ پر یہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، ہر مقام کی خود حفاظت فرما۔ آپ تمام مومنین اپنی حفظ و سلامتی کے لیے اور تمام مومنین کی سلامتی کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ مومنین کرام، عاشقان اہل بیت، رسول اعظم کے چاہنے والوں،
آپ ایک عظیم محفل میں شریک ہوئے ہیں. عظیم لوگوں کی محفل بھی عظیم ہوا کرتی ہے، جن کے فضائل خداوند متعال نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیے ہوں، جن کے مقام پروردگار آیتیں بنا کر نازل کر رہا ہو، ان کی محفل میں شرکت کرنا ہر انسان کے لیے عزت و عظمت کا سبب ہے. اس محفل کے اندر، اس عظیم مجلس میں آپ شریک ہوئے ہیں، اور اس محفل میں آنا ہم مومنین کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جس کا جناب شہید عارف حسین الحسینی ایک عظیم قول ان کا نقل کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مومن اور مجلس اور ذکر حسین کا تعلق کس طرح سے آپس میں، ایک مومن کا ایک عاشق حسین اور مجلس حسین کا تعلق کیسا ہے. کہا یہ عزاداری ہمارے لیے اسی طرح سے ہے جس طرح سے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے. مچھلی کے لیے پانی کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس کی کل حیات اور اس کی بقا کی ضمانت وہی پانی ہوتا ہے. اور اس تمام مذہب تشیع کی بقا، اس تمام دین محمدی کی بقا کی ضمانت، اس تمام مومن و مسلم افراد کی بقا کی ضمانت فقط یہ ذکر شبیر علیہ السلام. جب تک یہ مجالس، جب تک یہ محافل بپا ہے، اس وقت تک دین زندہ ہے، اس وقت تک اسلام زندہ ہے. اور یہ محافل ہمیں ایک عظیم ورثہ عطا ہوا ہے جس کے ذریعے سے ہم پورا سال دین کے بہت اہم موضوعات کو بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی موضوعات میں سے ایک مختصراً آپ کی خدمت میں موضوع عرض کرنا چاہوں گا جو سورہ مبارکہ آپ کی بارگاہ میں تلاوت فرمائی، سرنامہ کلام قرار دی ہے، سورہ نصر. خداوند متعال اس سورت کے اندر بہت عظیم حکم ارشاد فرما رہا ہے. توجہ کیجیے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختصر عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اہل بیت کا استغفار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار، فلسفہ استغفار، توبہ کیوں کی جاتی ہے، استغفار کیوں کیا جاتا ہے، قرآن میں استغفار کس کو کہا جاتا ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں استغفار کو. موضوع بہت طویل ہے لیکن وقت بہت قلیل ہے، اور جتنا آپ ساتھ چلیں گے میں اتنا جلدی سے بیان کر سکوں گا. توجہ. سورہ مبارکہ نصر، خداوند متعال نے اپنے رسول اعظم کو فرمایا یہ سورہ نصر جب نازل ہوئی اس کے بعد اور کوئی سورت نازل نہیں ہوئی. قرآن کی آخری سورت، اس کا مطلب ہے مکہ فتح ہو چکا، مدینہ کے اندر حکومت قائم ہو چکی، تمام جگہوں پر رسول اعظم کی مملکت قائم ہو گئی، تمام مقامات پر رسول کی حکومت، اقتدار قائم ہو گیا ہے. اب اقتدار قائم ہو گیا، حکومت مل گئی، سب کچھ ہو گیا. خداوند متعال کا حکم نازل ہوتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اے میرے حبیب، جب خدا کی نصرت اور فتح آ جائے، جب تمہیں یہ سب کچھ نصیب ہو جائے، جب یہ اقتدار مل گیا ہے. کیونکہ جب اقتدار کسی کو ملتا ہے، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی چھوٹا سا ایس ایچ او بن جاتا ہے، کسی تحصیل کا، کسی ضلع کا کوئی افسر بن جاتا ہے، اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، اس کو اپنے رشتہ دار نظر نہیں آتے، غریب انسان نظر نہیں آتے. لیکن رسول کو تو ایک عظیم مملکت نصیب ہو گئی. تو جب انسان کو تھوڑی سی طاقت ملتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن خداوند متعال نے جب اپنے حبیب کو یہ قدرت عطا کی تو پھر ایک قانون عطا کیا. کہا کیا کرنا ہے اس فتح کے بعد؟ کہا جب فتح نصیب ہو جائے،
جب دیکھو کہ لوگ تمہارے دین میں چوک در چوک داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج تمہاری بات سننے کے لیے آ رہے ہیں، تم سے عشق کرنے جا رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے خدا کی تسبیح اور حمد کرو، اپنے خداوند متعال کی تسبیح کرو، اور کیا کرو؟ وَاسْتَغْفِرْ، استغفار کرو، فتح ملی تو استغفار کرو۔ استغفار کیوں کیا جاتا ہے؟ استغفار کیوں کیا جاتا ہے؟ کسی گناہ کا، کسی توبہ کے لیے ہمارے ذہنوں میں یہی چیز ہے کہ استغفار ہم کب کرتے ہیں؟ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جب کوئی خطا سرزد ہو جائے۔ تو رسول اعظم سے کون سی خطا سرزد ہوئی کہ خداوند متعال نے کہا اب استغفار کر؟ کیا کسی کو ناجائز قتل کیا؟ کیا کسی کو ناجائز غلام بنایا؟ کیا غلط حکومت قائم کی؟ کچھ ایسا گناہ کیا کہ خدا نے کہا استغفار کرو؟ رسول اعظم کو پروردگار نے جب فتح عطا کی، کہا ایک حمد کرو اور دوسری استغفار کرو، حمد کرو اور استغفار کرو۔ استغفار گناہ کے مقابل میں ہم سمجھتے ہیں جب کوئی گناہ کرے توبہ کرو۔ اب یہ آیت مجیدہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ خداوند متعال نے رسول اعظم کو کہا استغفار کرو، طلب مغفرت کرو۔ آتے ہیں ایک واقعہ جو تاریخ کا اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن تھوڑا سا اختلاف ہے، تھوڑا سا فرق ہے، لیکن جو اہم لغات ہے وہ ایک ہی ہے دونوں کتابوں کے اندر۔ واقعہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین امیر المومنین علی بن ابی طالب ایک جگہ پر تشریف فرما ہے، اور ساتھ کچھ دوست و احباب و اصحاب کرام بھی رسول اکرم کے جانشین کے ارد موجود ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اب جن کو ناز ہے کہ ہم نے بہت دین سیکھ لیا ہے، ہم نے بہت قرآن سمجھ لیا ہے، وہ بھی سارے موجود ہیں، امام علی علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ ایک فرد حاضر ہوتا ہے، امام علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا مولا یا علی بہت گناہگار ہوں، بہت خطاکار ہوں، کوئی وصیت کرے، کوئی رائے حل بتائیں کہ میں اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کروں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں استغفار کرو۔ اب ساتھ بیٹھے وہ کبھی دیر دیا اور کبھی ہم سے پوچھ رہے تھا، ہم بتا رہے ہوتے یہ کوئی مشکل سوال ہے، گناہوں کی وجہ سے استغفار ہی کرنا ہے۔ اب ایسے ہی امیر المومنین کے چرچے شروع ہو جائیں گے۔ اب اس آیت گیا نہیں، دوسرا آ گیا، کہا مولا بہت حالات خراب ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، کیفیت بہت خراب ہو چکی ہے، فصلیں جل رہی ہیں، سڑ رہی ہیں، جو بھی اس نے اپنی مشکلات بیان فرمائی۔ کہا کس طرح سے بارش ہو؟ امام علی علیہ السلام نے عرض کیا جاؤ استغفار کرو۔ یہ تھوڑے سے گھبرا گئے، یہ کیا اس کو بھی استغفار کر دیا۔ تیسرا آ گیا، کہا مولا کیا ہوا؟ بہت تنگ دست ہوں، غریب ہوں، کچھ کھانے کا نہیں ہے، غربت کے دن گزار رہا ہوں۔ کہا جاؤ استغفار کرو۔ اور ساتھ بیٹھے ہو کا حالات اور خراب ہو گئی۔ ایک تیسرا بندہ اس کو بھی استغفار کر دیا۔ جیسے ہمارے یہاں نیم حکیم ہوتے ہیں، ہر ایک کو سر میں ڈال دیا تو ایک گولی، پیٹ میں ڈال دیا ایک گولی، بخار ہو گیا وہی گولی، تو ساروں کو ایک ہی کہہ کے امام علی علیہ السلام گزارتے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ چوتھا سائل آ گیا، کہا مولا کیا ہوا؟ بیٹا نہیں ہے، اولاد میں لگنا چاہتا ہوں۔ تو کہا استغفار کرو، خدا تجھے بیٹا عطا کرے گا، اولاد میں لگنا عطا کرے گا۔ ان کا بلڈ پریشر اور برائی ہو گیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہے سائل، ایک اور آیا، کہا مولا ہمارے ہاں میرا ایک باغ تھا،
بہت محنت سے لگایا، بہت کوشش کی، جب پھل دینے کا وقت آیا باغ خراب ہو گیا، اجڑ گیا، جل گیا، کوئی رائے حل، کوئی دعا، کوئی ذریعہ جس کے ذریعے سے میں اپنی باغ کو سنبھال سکوں، کہا جاؤ استغفار کرو، اس کو بھی استغفار۔ مدینہ کے قریب کے کچھ افراد آئے، کہنے لگے مولا ہم نے بڑی مشکل سے نہر کھودی ہے، پانی کے لیے علاقے میں بہت بندوبست کیا، لیکن ابھی نہر خشک ہو گئی ہے، کیا کریں؟ ان کو کہا جاؤ استغفار کرو۔ اب سائل ختم ہوئے، ساتھ بیٹھے ہوئے فوراً بولے یار یہ کیا کر رہے ہیں یار، جو آتا ہے اس کو استغفار کہتے جا رہے ہیں، استغفار کرو۔ گناہگار آیا کہا استغفار کرو، بیٹوں کے لیے آیا کہا استغفار کرو، نہر والا آیا کہا استغفار کرو، باغ کے لیے آیا کہا استغفار کرو، اور جو دوسرا سوال تھا کس کام کے لیے آیا، ریس کی ندی کے لیے آیا کہا استغفار کرو۔ تو یہ جنہیں اپنے اوپر گھمنڈ تھا کہ ہمیں دین سمجھ آ گیا، قرآن سمجھ آیا، امام علی علیہ السلام کے ایک جواب دینے پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہر فرد کو ایک جواب دیتے ہیں، تو وہاں کل ایمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اے میرے دوستو، اے میرے احباب، اے اصحاب رسول، کیا تم یہ قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تمہیں قرآن کے بارے میں علم نہیں ہے؟ کہا کیا ہے قرآن کے اندر؟ خداوند متعال کے اس امام کل ایمان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے سورہ مبارکہ نور کو تلاوت کرنا شروع کیا اور کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے لوگوں اپنے پروردگار کی استغفار کرو، خدا سے استغفار کرو۔ کیا ہوگا؟ سورہ مبارکہ نور آیت 10، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار کی استغفار کرو تو کیا ہوگا؟ کہا قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے لوگوں خدا بہت غفار و مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کہا گناہوں کے بخشنے کے لیے علاج استغفار ہے۔ اسی سورہ کی 11ویں آیت، یہ تینوں آیتیں ایک ساتھ ہیں، فرمایا ان کا خداوند متعال آپ کا غفور الرحیم ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم استغفار کرو وہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے گا، باران رحمت نازل ہوگی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم استغفار کرو وہ تمہارا مال بڑھا دے گا، وہ تجھے بیٹے عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، وہ تجھے باغ عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تجھے نہریں عطا کرے گا۔ سلیمان نعرہ حیدری۔ سورہ مبارکہ نور سے تمام مشکلات کا جو خدا نے حل بتایا ان کو پیش کیا تو کہنے لگے یا علی ایسے لگتا ہے کہ آیت سنی ہی آ گئے ہم نے۔ کہا آج نہیں سنی، سنی پہلے بھی تھی، سمجھ آ جائی ہے تجھے۔ تو قرآن وعدہ کر کے کہہ رہا ہے، قرآن کی کوئی بات غلط نہیں ہے، قرآن کے اندر کوئی اشتباہ موجود نہیں ہے۔ تو سورہ نور کی یہ 3 آیتیں ان 6 کاموں کی گارنٹی دیتی ہے کہ یہ 6 کام استغفار میں آپ کو مل جائیں گے۔ کوئی اگر چاہتا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت استغفار کرے، اگر کوئی چاہتا ہے وہ مالدار ہو جائے استغفار کرے، اگر چاہتا ہے اولاد نگینہ حاصل کرے خداوند متعال کی بارگاہ میں استغفار کرے، کوئی چاہتا ہے باغ حاصل کرے یعنی دولت حاصل ہو سے استغفار کرے، پانی کی فراوانی چاہتا ہے استغفار کرے۔ اب سمجھ آئی کہ استغفار فقط گناہ کے مقابلے میں نہیں ہے، استغفار ایک بہت عظیم عبادت ہے جس کا نتیجہ بہت کچھ نکلتا ہے، جس کا نتیجہ مغفرت بھی ہے، رزق کی فراوانی بھی ہے۔ اب سمجھ آئی ہمیں کہ اہل بیت میں استغفار کرتے تھے۔ ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ شاید اہل بیت استغفار کرتے ہیں، نعوذ باللہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو، رسول نے استغفار کیا شاید اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے۔ نا، استغفار کرو تاکہ نعمتیں ملیں، اور جب نعمتیں عطا ہو جائیں پھر استغفار کرو کہ یہ نعمتیں باقی رہیں۔
تو آج دنیا میں جتنی بھی عظیم عظیم نعمتیں موجود ہیں یہ کسی عظیم ہستی کے استغفار کا نتیجہ ہے. یہ کسی عظیم نے استغفار کیا کہ خدا نے قبول فرمایا اور یہ نعمتیں عطا کی. تو استغفار عظیم نعمت ہے. ایک آخری آیت اسی استغفار کے بارے میں. اس لیے تو اب پہلی آیت جو عرض کی تو خدا مند متعال نے رسول کو کہا استغفار کرو. وہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ خدا کے رسول سے نعوذ باللہ کوئی لغزش ہوئی ہے, کوئی گناہ ہوا ہے, بلکہ جو نعمت اور فتح نصیب ہوئی ہے اس کی بقا اور سلامت کے لیے استغفار کرو. اس کے اندر وسعت کے لیے استغفار کرو. اور استغفار کا ایک اور عظیم کام, ایک اور عظیم سرنامہ کیا ہے یہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے. سورہ انفال اور جو ہے درود پڑھے محمد والے محمد. سورہ مبارکہ انفال رسول اعظم کی مجلس ہے. پروردگار اپنے رسول سے ارشاد فرماتا ہے, اے میرے حبیب تو میرا بہت محبوب رب ہے, نبیوں کا سردار تجھے بنایا ہے اور تمہاری امت بھی مجھے محبوب ہے. کیا فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 33 کے اندر, کہا وما کان اللہ, خدا بند متعال یہ نہیں کرے گا یا لیعذبہم وانت فیہم. اے رسول خدا کبھی بھی تمہاری امت پہ عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک تو ہے. وانت فیہم, جب تک تو ان کے اندر موجود ہے اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرے گا ان کے اوپر. جیسے باقی قومیں تباہ ہوئی آپ کی امت تباہ نہیں ہوگی. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس وقت بھی ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے. یہ دو بار خدا بند متعال نے گارنٹی کے ساتھ کہا اے میرے حبیب پریشان نہ ہو, میں ان کے اوپر عذاب دنیا میں عذاب نازل نہیں کروں گا. وانت فیہم, جب تک تو ان کے اندر ہے. وہم یستغفرون, اور جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں اس وقت تک میں عذاب نازل نہیں کروں گا. اب آئے ہم قرآن کے اندر جائیں. قرآن کے اندر مختلف قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوئے ہیں. بہت وضاحت کے ساتھ ہر قوم کا ذکر کیا گیا ہے. میں 5 قومیں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں. قوم سمود کے اوپر عذاب آیا, قوم لوط کے اوپر عذاب آیا, قوم فرعون کے اوپر عذاب آیا, قوم شعیب حضرت شعیب کی قوم کے اوپر عذاب آیا. اس ہر قوم کے اوپر جس قوم پر عذاب ہوا اس قوم کی علت بیان کی گئی. ایک کسی نے جن پرستی کی, کسی نے ناپ تول میں کمی کی, کسی نے ظلم کیا, کسی نے قتل و غارت کی. ہر ایک کے اوپر جب ظلم ہوا, جس نے کوئی گناہ کیا ان پر عذاب ہوا. آج ہم دیکھیں اس کائنات کے اندر, اس امت کے اندر تمام وہ اسباب عذاب موجود ہیں. آج ظلم بھی ہو رہا ہے, آج جس پرستی بھی ہو رہی ہے, آج زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں, آج قتل و غارت بھی ہو رہی ہے, لیکن عذاب نہیں ہو رہا. اس قوم میں ایک خطا تھی, خدا بند متعال نے نابود کر دیا. اس امت میں تمام خطائیں موجود ہیں, خدا کا عذاب نازل نہیں ہو رہا, رسول بھی موجود نہیں ہے. تو پھر بتائے کون ہے وہ جس کے استغفار کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہو رہا؟ کوئی مائی کا لال, کوئی ولی, کوئی وسیع ہے, کوئی پیر, کوئی فقیر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے استغفار سے عذاب نازل نہیں ہو رہا؟ اور بھائی کوئی ہے رسول اعظم جیسا جو ابھی موجود ہے اس امت میں اور امت کے لیے استغفار کر رہا ہے, چاہے حاضر ہو چاہے غیب, اس کے استغفار کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے. اللہم صلی
عذاب کسی ہستی کے استغفار میں تو ہمارا استغفار کیا ہے؟ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس ساتھ پیسوں کا حساب ہوتا ہے. یہ رسول کی عظیم ہستی جس کی وجہ سے ہم عذاب سے محفوظ ہیں، اور یہ اس کی آل ہے جو 24 گھنٹے ہماری بخشش کے لیے استغفار کر رہے ہیں، ہماری نعمتوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. ہم نے جتنی بھی انہیں تکلیفیں دی وہ پھر بھی ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں. رسول اعظم آخری دور ہے، آخری وقت ہے رسول کا. درود پڑھے محمد والے محمد. چند جملے مسائل کے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت ہے. رسول اکرم نے 2 مہینوں سے بیماری کی وجہ سے اصحاب کے اندر نہیں آ سکے، جماعت کے لیے حاضر نہیں ہو سکے، اصحاب کو دیدار نہیں کروا سکے. رسول اکرم نے 2 ماہ کے بعد مدینہ میں اعلان کروایا، اصحاب تمام مدینے والے مسجد میں جمع ہو جائیں. میں نے مختصر سا خطبہ دینا ہے. وہ جو عاشق رسول تھے دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچے، مسجد مکمل کر گئی. اب رسول نڈھال ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں. بیماری نے اتنا کمزور کر دیا کہ بہت مشکل سے جناب عباس نے اور امام علی علیہ السلام نے سہارا دے کر منبر تک پہنچایا. رسول اعظم نے وہاں پر ارشاد فرمایا. یہ واقعہ بھی دونوں کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے، اہل سنت کی تاریخ میں بھی ہے، تشیع کی تاریخ میں بھی ہے. کون سا؟ کہا رسول نے جب منبر پہ آئے تو لوگوں سے کہا، لوگوں اب رسول کی کیفیت ایسی ہے کہ ہر عاشق کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. ہمارا رسول کس طرح سے نڈھال ہو چکا ہے. مختصر کروں، رسول نے خطبہ ارشاد کیا، لوگوں میں نے آپ کے درمیان زندگی بسر کی ہے، اگر کسی کا حق میرے اوپر ہو تو میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن مجھ سے طلب کیا جائے. آج ہی مجھ سے اپنا حق طلب کر لے. تمام اصحاب رونے لگے، گریہ کرنے لگے. گریہ کی آواز بلند ہوئی. رسول نے 3 دفعہ کہا کہ کوئی ہے جس کا حق میرے اوپر ہو، اپنا حق آ کر لے لے. کہنے لگے، یا رسول اللہ تم نے ہمیں زندگی گزارنا سکھائی، تم نے ہمیں سب کچھ سکھایا، تم نے ہمیں جینا سکھایا، کیسا حق؟ تم نے تو ہمیں حقوق سکھائے. تو اتنے شور شرابے میں اس گریہ کے اندر ایک فرد بلند ہوا، کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے آپ سے حق نہیں مانگنا تھا، طلب نہ کرتا، لیکن آپ بار بار کہہ رہے ہیں تو میں اٹھ کے اپنا حق مانگنا چاہتا ہوں. تمام اصحاب دیکھنے لگے، یہ کون فرد ہے، کیسا انسان ہے جو اس نڈھال حالت میں رسول سے حق طلب کرنا چاہتا ہے. کہا، کیا حق ہے تمہارا، کیا طلب کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ ایک جنگ کے اندر مال غنیمت بہت زیادہ جمع ہوا، اصحاب سارے، تمام لشکر سارا جمع تھا، آپ کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، تازیانہ ہلا ہلا کے کہہ رہے تھے کہ دور ہو جاؤ، جب گٹھا نہ بناؤ، کسی کوئی گر جائے گا، زخمی ہوگا. آپ کا ہلاتا ہوا تازیانہ مجھے چھو گیا تھا، میری کمر پہ لگا، میں اس تازیانے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. تمام اصحاب پریشان، تمام افراد پریشان. کہنے لگے، آؤ اپنے تازیانے کا بدلہ لو. حسنین شریفین کو بھیجا کہ جائیں تازیانہ لے کے آؤ میرا. جب حسنین شریفین تازیانہ لے کے آئے، مسجد میں کحرام ہے، آئے اور اس فرد کے ہاتھ میں تازیانہ دیا. کہا، یا رسول اللہ جب مجھے تازیانے نے چھوا تھا تو میری کمر پہ لگا تھا، تو جب بدلہ دینا ہے تو پورا بدلہ لیا جائے گا.
تو رسول اکرم نے تازیانے کے لیے پشت سے کپڑا اٹھایا، اور جب رسول کی پشت پر اس کی نگاہ پڑی، مہر نبوت کا نشان نظر آیا، تازیانہ ہاتھ سے گرا، مہر نبوت کے بوسے لے کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری کیا مجال، میں آپ پہ تازیانہ چلاؤں، میں تو آخری وقت آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا، میں تو آپ کی مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہتا تھا۔ عزاداروں مسجد کا واقعہ ختم ہوا، رسول اعظم مسجد سے گھر تشریف لائے، دیکھا جناب فاطمہ تو زہرا بیداد ہے، تڑپ رہی ہے، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا یہاں سے تازیانہ حسنین لے کر گئے، میں اس وقت سے تڑپ رہی ہوں، وہ کون ہے جو میرے نانا پر، جو میرے بابا پہ تازیانہ چلائے گا؟ اور میں کہوں گا یا زینب یا فاطمہ، آج بابا صاحب کے مجمع میں ہے، اس پر تازیانہ برداشت نہیں، اور ایک صحابی نے مارنا ہے، اور بی بی یہ تمہارا سجاد بیٹا، اور کس طرح سے تازیانے گاتا گیا، اور وہ تو مرد تھا، اور تمہاری بیٹی زینب کس طرح سے تازیانے برداشت کیے، اور چھوٹی سکینہ اللہ